سورۃ الصافات کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا، ورب المشارق، اور وہی مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو، بزینۃ الکواکب، ستاروں کی سجاوٹ سے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور وہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں ہر سرکش شیطان سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، جب بھی وہ چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں ملأ اعلیٰ کی باتوں کو، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، تو دھکیلے جاتے ہیں ہر جانب سے، دحوراً، دھتکارتے ہوئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو کوئی چوری چھپے کوئی بات اچک لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب۔ اس سے پہلی آیات جو سورۃ صافات کی ابتدائی آیات تھی، اللہ رب العالمین نے 3 قسمیں اٹھا کر ایک دعویٰ فرمایا کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ اب اس اللہ کی توحید کے دلائل کے طور پر، قدرت کی نشانیوں کے طور پہ اللہ پاک نے مختلف چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا رب السماوات، آسمانوں کا رب کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ والارض، زمینوں کا رب بھی کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو پرلے درجے کا احمق اور کافر بھی جھٹلا نہیں سکتا، حتیٰ کہ ضدی قسم کے مشرک کافروں سے بھی جب پوچھا جاتا کہ رب کون ہے تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ رب کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمینوں میں رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور سارے مشرقوں کا رب کون ہے؟ وہ بھی صرف اللہ ہی۔ تو جب یہ بات تسلیم ہے کہ سب کا پالنے والا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا،
سب کی پرورش کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ قرآن کریم میں یہ بات کئی جگہ پہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور یہ میرے محترم دوستو انسان تسلیم بھی کر چکا ہے۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے، ابھی ہمارا وجود دنیا میں نہیں آیا تھا، اور آدم سے لے کر علیہ السلام آخری انسان تک بشمول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی روحیں اللہ کے پاس عالم ارواح میں تھی۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا تھا سب روحوں سے۔ وہ سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا تھا اللہ پاک ہم سب کی روحوں سے۔ ہم سب کی روحوں سے اللہ نے یہ پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں سب نے، ہم نے سب نے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہے، چاہے نہیں مانتا، سب کی روحوں نے یہی جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب۔ تو ایک حقیقت ہے جس کو ہم تسلیم بھی کر چکے ہیں، لیکن دنیا میں آ کر ہمارے سامنے جب نقشے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی دکان سے پلتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی ملازمت سے پلتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی پیسہ نہیں ہوگا تو کھاؤں گا کہاں سے، کوئی کہتا ہے جی میرے والدین مجھے پالتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں ملازمت کرتا ہوں تو اس سے پلتا ہوں۔ تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم بہک جاتے ہیں۔ اللہ پھر ہمیں یاد کراتا ہے کہ دیکھو تم نے مانا بھی تھا، حقیقت بھی یہی ہے، آسمان و زمین درمیان کا سب چیزوں کا رب صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لہذا اپنے اس عہد کو بھی یاد رکھو اور اس حقیقت کو بھی تسلیم کرو، جو رب ہے صرف اسی کے بن کے رہو۔ میرے محترم دوستو، یہی حقیقت اللہ کے انبیاء علیہ السلام، برگزیدہ نبی، اللہ کے بندے، وہ یہی سمجھانے کے لیے آیا کرتے تھے کہ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ سارے مل کے بولے کون ہے؟ تو اطاعت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ فرمائے ورب المشارق، مشرقوں کا رب ہے۔ مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک مشرق تو سمجھ میں آتا ہے کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن یہ فرمائے مشارق، وہ کئی مشرقوں کا رب ہے۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے مشرق تو ایک ہے، کئی مشرقیں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو کہیں قرآن کریم نے 2 مشرق کہے ہیں، کہیں کئی مشرق کہے، کہیں ایک مشرق کا ہے۔ ایک مشرق تو بالکل واضح اور کلیئر بات ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ پاک نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا بھی رب ہے، 2 مغربوں کا بھی رب ہے۔ اور یہاں فرمایا رب المشارق، ایک اور جگہ بھی فرمایا رب المشارق والمغارب، وہاں کئی مغرب کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تو مشرق کا ذکر ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، سورج ایک ہی جگہ سے طلوع ہوتا ہے روزانہ۔ جہاں رب المشرقین فرمایا وہ سردی اور گرمی کا مشرق ہے۔ آپ سردیوں میں دیکھیں تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہے، گرمیوں میں دیکھیں تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہے۔ اب سردیاں ہیں، اب آپ جائزہ لیں گے سورج کے طلوع کا تو یہ بجانب جنوب ہو کے طلوع ہوگا، تھوڑا سا جنوب کی جانب ہو کے طلوع ہوگا۔ اور جب آپ گرمیوں میں اس کا جائزہ لیں گے تو یہ شمال کی طرف مائل ہو کے وہاں سے طلوع ہوگا۔ تو یہ 2 مشرق ہو گئے، ایک سردیوں کا، ایک گرمیوں کا۔ اور جہاں فرمایا، یہاں جیسے فرمایا ورب المشارق، مشرقوں کا رب، تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر روز جس طرح سورج کے نکلنے کے ٹائم میں فرق پڑتا ہے،
اسی طرح سورج کے نکلنے کی جگہ میں بھی فرق پڑتا ہے۔ معمولی صحیح ہو بے شک، جو ہمیں معمولی لگتا ہے لیکن اللہ کے علم میں وہ پتہ نہیں کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ تو یہ سورج کے نکلنے کی جگہ بھی روز بدلتی ہے، ہر روز سورج اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے ہو کر یا پیچھے ہو کر طلوع ہوتا ہے۔ تو روزانہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ روز کا مشرق ہے، اور جہاں روزانہ غروب ہوتا ہے وہ روز کا مغرب ہے۔ مقصد یہ بتانے کا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی سیارے میں چلے جاؤ، کسی جو ہے وہ اور جگہ پہ منتقل ہو جاؤ، ہر جگہ کا رب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر جگہ کا رب اللہ ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہماری قدرت دیکھو کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے یہ جو دنیا کا آسمان ہے اس کو خوبصورت بنا دیا ستاروں کی سجاوٹ کے ساتھ۔ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ دنیا کا آسمان کہلاتا ہے، یہ پہلا آسمان ہے۔ اس کے اوپر 6 آسمان ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں آسمان نہیں نظر آتا، یہ ہمیں فضا ہی نظر آتی ہے۔ اور اس فضائے آسمانی کو اللہ رب العالمین نے رات کے وقت خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ستارے وہ دنیا کے اندر پھیلا دیے، یہ کائنات کے اندر ستارے پھیلا دیے۔ اب رات کو ہم جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو چمکتے ہوئے ستارے، دمکتے ہوئے ستارے، جلتے بجھتے ستارے، کوئی کم لائٹ والا، کوئی زیادہ لائٹ والا، یہ ایک خوبصورت منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ اگر یہ ستارے نہ ہوتے اور رات کے وقت ایسے ہی کالا سیاہ ہمیں نظر آتا تو کتنا خوفناک اور بھیانک منظر ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی خوبصورتی کے لیے اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی شکل کے اندر اللہ نے ستارے پھیلا دیے اور بکھیر دیے۔ میرے محترم دوستو، ستاروں کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ آسمان کی سجاوٹ کا ذریعہ ہے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ مختلف ستاروں کی مختلف روشنیاں ہیں، ہمیں تو ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں سارے، لیکن یہ کوئی نیلی لائٹ ہے، کوئی نارنجی لائٹ ہے، کوئی سبز لائٹ ہے، کسی کی کوئی، یہ مختلف قسم کی لائٹوں والے ستارے جو اللہ نے آسمان میں جڑ دیے، یہ آسمان کی سجاوٹ کا ذریعہ ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جائز اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی بندہ اگر گھر کی سجاوٹ کرتا ہے تو شرعاً اس پہ پابندی نہیں، نیت نام و نمود کی نہ ہو، نمائش کی نہ ہو۔ اگر نمائش کے لیے اور لوگوں پہ پھوں پھاں بنانے کے لیے لوگ کہیں جی واہ کمال کر دیتا جی، اس کے لیے اگر رہائش کو سجاتا سنوارتا ہے تو پھر تو وہ ہوگا گناہ، تکبر میں آئے گا۔ اور اگر صرف اس لیے سجاتا سنوارتا ہے کہ سجاوٹ خوبصورتی اللہ رب العالمین کو بھی پسند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت کی بات ہے سر۔ تو ایک کام تو ستاروں کا یہ ہے کہ وہ آسمان دنیا کی زینت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا کام ستاروں کا کیا ہے؟ فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ وہ یہ ستارے ہیں۔ یہ ستاروں کے ذریعے سے اللہ پاک سرکش شیاطین سے حفاظت کرتے۔ اصل میں علماء نے لکھا ہے جب تک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ پاک نے آپ کا وجود مسعود ظاہر نہیں فرمایا تھا، تب تک یہ جتنے جنات ہیں، یہ شیاطین ہیں، یہ آسمان دنیا تک چلے جاتے تھے، ان کی پرواز ہوتی تھی اوپر تک، آسمان دنیا تک چلے جاتے۔ اوپر کا نظام کیا ہے کہ جب اللہ پاک کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ دنیا کے اندر نافذ کر دو، یہ کام کر دو دنیا میں، اس کی موت کا فیصلہ کر دو، اس کی زندگی کا کر دو، اس کے رزق کا کر دو، اس کی عزت کا کر دو، اس کی ذلت کا کر دو۔
اس کے عروج کا، اس کے زوال کا، اس کو بادشاہ بناؤ، اس کو فقیر بناؤ، یہ فیصلے آسمان سے اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ فرشتوں کو بتاتے۔ اب فرشتے اوپر والوں سے نیچے والوں کو بتاتے ہیں، اس سے اوپر والے اس سے نیچے والوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ایسے چلتا چلتا آسمان دنیا تک آتا ہے۔ تو جب یہ آسمان والے فرشتے آگے زمین والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں، تو یہ شیاطین اور جنات یہ بھی وہاں تک پہنچ کے چوری چوری سن لیتے کہ کیا فرشتے کیا بتا رہے ہیں، اوپر والے فرشتے نیچے والے فرشتوں کو کیا بتا رہے ہیں۔ اس میں کبھی تو کوئی بات سمجھ آ جاتی، کبھی سمجھ نہیں آتی، زیادہ تر پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ چوری چھپے کوئی ایک بات کان میں پڑ گئی تو یہ جنات آ کے نجومیوں کو بتا دیتے کہ بھئی یہ فیصلے ہونے والے ہیں، اور نجومی جو ہے وہ اس بات کو مشہور کر دیتا کہ جناب دنیا میں یہ ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے وہ تو اللہ کا فیصلہ، وہ تو ہو ہی جانا تھا، لیکن ادھر نجومی بتاتا ہے، ادھر وہ فیصلے ہو جاتے ہیں، نجومی کی بلے بلے ہو جاتی، جی واہ اس نے کمال کر دی۔ یہ پھر ان شیطانوں کو بھی خوش رکھتے تھے۔ لیکن جب وقت ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اب آخری پیغام بھی آنا تھا، اللہ کا کلام بھی آنا تھا، اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیاطین درمیان میں رخنہ اندازی کر کے اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے آنے کے تمام ذرائع کو بھی محفوظ بنا دیا۔ اب شیاطین کا اوپر جانا بند کر دیا گیا۔ اب کوئی شیطان اوپر کی طرف جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے لا یسمعون الی الملأ الاعلی، جب بھی کوئی شیطان چوری چھپے ملأ اعلیٰ کی کوئی بات سننا چاہتا ہے، ملأ اعلیٰ کہتے ہیں اوپر والے فرشتوں کو، اور ملأ سافل کہتے ہیں نیچے والے زمین والے فرشتوں کو۔ فرمایا جب بھی کوئی شیطان اوپر کے فرشتوں کی بات کو سننا چاہتا ہے تو وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر جانب سے اس کو یہ ستارے پھینک کے مارے جاتے ہیں، یہ ستارے اس کو مارے جاتے ہیں، جس کو لگ جاتا ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ دحوراً اللہ فرماتے ہیں ان شیطانوں کو دھتکارا جاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور یہ ان کے لیے ہمیشہ کی سزا۔ اب یہ نہیں اوپر جا سکتے، کوئی بہت کوشش کرے گا، کہیں نظریں بچا بچو کے چوری چھپے پہنچے گا اور کوئی بات سن لے گا، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، کوئی ایک بات اس نے سن لی تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پھر پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ستارہ ہے جو شہاب ثاقب جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے لگتا ہے، وہ پھر اس کو وہیں جلا کے راکھ کر دیتے۔ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فضا کے اندر ستارے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی شہاب ثاقب ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج کی سائنس اگر اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ ایسا نظام ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ چند ٹکڑے ہیں ستاروں کے جو ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ خود کار نظام ہے، یہ سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور یہ بعض موسموں میں زیادہ ہوتے ہیں بعض میں کم ہوتے ہیں، کہتے ہیں 10 اگست کو اور 24 نومبر کو بہت زیادہ یہ ٹوٹتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض تاریخوں میں کم ٹوٹتے ہیں، بعض میں درمیانے ٹوٹتے ہیں۔ وہ اس نظام کو اگر سائنس وہ نہیں دیکھ رہی کہ جی اس کے ذریعے شیطانوں کو مارا جا رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سائنس میں اور قرآن میں کوئی تضاد ہے، یا سائنس جو ہے وہ قرآن کے مخالف ہے، یا قرآن سائنس کے مخالف ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ نئے نئے چیزیں کھل رہی ہیں، اور جو کھلتی جاتی ہیں تو یہ بات قرآن کی اور زیادہ نکھرتی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا پرانے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے اندر جڑے ہوئے، جیسے یہ لائٹیں چھت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ستارے بھی آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
قرآن کہتا تھا کہ نہیں، یہ ستارے جو ہیں یہ شیطانوں کو مارے جاتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ فضا میں تیر رہے۔ تو اب سائنس، آج کی سائنس یہ مان رہی ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے سب اس فضا کے اندر تیر رہے ہیں، آسمان ان سے بہت اوپر، آسمان ان سے بھی بہت اوپر۔ تو اس وقت بھی علماء نے اس میں مقابلہ نہیں کیا، یہی کہا کہ انتظار کرو، وقت آئے گا کائنات کی حقیقتیں کھلیں گی، قرآن کا پیغام نکل کے سامنے آئے گا۔ آج بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر کہیں سائنس قرآن کی کسی بات کو نہیں مانتی، ہم ٹکراتے نہیں ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ یہی سائنسدان تسلیم کریں گے کہ واقعی یہ شہاب ثاقب شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وقت آئے گا، کائنات کی حقیقتیں جب کھلیں گی تو یہ بات سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین جو یہاں بتانا چاہتے ہیں وہ صرف اتنی بات ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو لہٰذا عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ پاک کی ہونی چاہیے۔ شیطان تو دھتکارے جاتے ہیں، شیطان تو جلائے جاتے ہیں، شیطانوں کو تو دفع دور کیا جاتا ہے، لہذا شیطانوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، شیاطین کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ان کی اتباع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین۔ قرآن کا پیغام اتنا ہی ہے، باقی اس میں سائنسی حقیقتیں کیا ہیں، وہ جو سائنس آگے آگے بڑھے گی تو قرآن کا پیغام اور زیادہ نکھر کے سامنے آئے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ بات واضح اور کلیئر ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا رب صرف اللہ ہے۔ تو جب رب وہی ہے تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اسی اللہ کی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے جہاں جہاں تک اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے، ستاروں کا رب ہو، چاند کا رب ہو، آسمان کا رب ہو، زمین کا رب ہو، درمیان کا رب ہو، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ چاند پہ بھی آپ ہی نبی ہیں، ستاروں پہ بھی آپ ہی نبی ہیں، کوئی سورج پہ چلا جائے وہاں بھی نبوت کس کی ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ہماری نجات کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانے، اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری نجات۔ ورنہ انسان چاند پہ پہنچے، سورج پہ پہنچے، مریخ پہ پہنچے، کہیں چلا جائے، اگر رب کو نہیں پہچانا تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور اگر رب کو پہچان لیا تو کہیں بھی نہیں پہنچا، اس کی پرواز یہاں بیٹھے ہی رب تک پہنچ گیا۔ یہ انسان کی معراج ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم مریخ پہ پہنچ گئے، اور مسلمان کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ سجدہ کرتا ہے تو چاند بھی نیچے، سورج بھی نیچے، مریخ بھی نیچے، یہ تو سجدہ کر کے رب تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی بات مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک